بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے۔ احد احد کا ورد ہے، فناء ذوالجلال ہے۔ بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے۔ مؤذن رسول ہے، خدا کے ہاں قبول ہے۔ مؤذن رسول ہے، خدا کے ہاں قبول ہے۔ مؤذن رسول ہے، خدا کے ہاں قبول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی۔ یتیمی میں دو بہنیں، ایک بھائی اور ایک والدہ۔ یہ چھوٹا سا خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح سے نا عبداللہ ابن جدان کے پاس پہنچ گیا، جو بہت پکا کافر تھا، بہت پکا۔ جب اسلام کی روشنی تھوڑی سی چمکی نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس راستے سے گزرا کرتے تھے جس راستے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ بڑے محنتی، بڑے جفاکش، بڑے باہمت۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رک کے کہا کہ بلال، تو کب تک اتنے سارے خداؤں کو پوچھتا رہے گا؟ کب تک جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ میں تجھے ایک ایسا دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آ گیا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتلائی۔ آپ بڑے سلیم الفطرت، بڑا اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سب نے کہا، اچھا بہت سارے لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا، لیکن دو واقعات ایسے ہو گئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدان نے، اور جب آپ بت خانے پہنچے تو دیکھا
کہ بتوں کی نا کتاریں بنی ہوئی تھیں، اور آپ نے مٹی پکڑی اور ان کے منہ پہ دے ماری اور فرمانے لگے کہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے وہ کسی اور کو کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے۔ تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے نا عبداللہ ابن جدعان کو بتایا کہ تو بہت بڑا سردار بنا پھرتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تیرا غلام مسلمان ہو گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور کہ میرا غلام لے لو۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور امیہ بن خلف بہت سخت آدمی تھا، اس کی طبیعت میں بڑی سختی تھی۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو عشق اور محبت ہوتے ہیں نا یہ چھپائے چھپتے نہیں ہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا نہیں۔ ایک اور واقعہ ہوا کہ بلال حبشی پھر ظاہر ہو گئے۔ کیا ہوا؟ مکے کے سارے کافر مل کے نا ایک غریب آدمی کو مار رہے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو نا اکٹھے ہو کے مار رہے تھے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو انسان ہے نا اگر اس کے اندر چور ہو تو بڑے سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اندر سچائی ستھرائی ہو تو بڑے سے بڑا غریب بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو نا کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کا جسم لہو لہان ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر آپ کو پتا تھا کہ بلال نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ابھی ظاہر نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کو ابو سفیان نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو جہل نے بھی مارا۔ اور جب امیہ بن خلف کی باری آئی تو اس نے بھی مارا۔ وہ سخت گرمی میں کوڑے مار مار کے جب تھک گیا نا تو اس نے جناب بلال کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بلال ادھر آ اور تو بھی اسے کوڑے مار۔ وہ جانتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، اسے جو کام بھی کہہ دیا جائے یہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عمار بن یاسر کے قریب آئے اور عمار نا دیوار سے تھوڑا سا آگے ہوئے، اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار سے تھوڑا سا آگے ہوئے اور بلال کے کان میں کہنے لگے کہ بلال مجھے تو مار پڑ رہی ہے، تو بھی دو چار کوڑے مار لے اور اپنے آپ کو بچا، کہیں اپنے آپ کو نا ظاہر نہ کر بیٹھنا۔ تو بلال کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تجھے دو چار کوڑے مار لیتا ہوں اور اپنے آپ کو نا بچاتا ہوں۔ میرے بھائیوں جب سامنے آگ نظر آ رہی ہو تو کوئی اس میں کودتا نہیں ہے، جب سامنے دریا ہو تو کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا، جب سامنے موت نظر آ رہی ہو تو اس کی طرف قدم اٹھتے نہیں ہیں۔ بلال جانتے تھے کہ یہ سارے کافر اکٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، مجھے بھی ماریں گے، اور ویسے بھی اسلام رخصت کی اجازت دیتا ہے،
کہ اگر آپ کی کن پٹی پہ کوئی پسٹل رکھ لے اور کہو کہ تم کافر ہو تو کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام رخصت کی اجازت دیتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا کوڑا پکڑا اور ایک نظر کوڑے کی طرف دیکھا اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، ابو سفیان کی طرف دیکھا، ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ جب نظر ڈال لی تو پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا۔ بلال کہنے لگے کہ عمار، اگر تو مار کھا سکتا ہے تو میں مار کیوں نہیں کھا سکتا؟ اگر تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے وجود پہ زخم کیوں نہیں لگ سکتے؟ عمار، جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے۔ عمار، جس محمد عربی کی زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی انہی کی زلفوں کا قیدی ہوں۔ آج دیکھتے ہیں کہ مل کے مار کھانے میں کتنا مزہ ہے، آج دیکھتے ہیں کہ مل کے ظلم سہنے میں کتنا مزہ ہے۔ تو بلال نے اعلان بغاوت کر دیا۔ بلال میدان عمل میں، بلال نے نا کوڑا پکڑ کے زور سے گھمایا، دور پھینکا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بلال کہنے لگے کہ اب عمار کو تنہا نہ سمجھنا، عمار کو اکیلا نہ سمجھنا، اب تیاری کر کے نکلو، جب بھی عمار مار کھایا کرے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے کے لیے بلال بھی آیا کرے گا۔ اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا کہ بلال نے تو کبھی انکار کیا ہی نہیں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلال کی یہ جرت، بلال کی یہ ہمت کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا کہو کہ میں نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کو مان کے پھر ڈٹ جانا، دنیا تمہاری مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ فرمایا دنیا تمہاری مدد کرے نہ کرے تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ تو بلال میدان عمل میں، بلال نے انکار کر دیا کہ میں کوڑے نہیں ماروں گا۔ اب یہ جو سخت تھا، بڑا مشہور تھا، امیہ بن خلف جو سردار بنا پھرتا تھا، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بلال تو نے جوش جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن شاید تجھے اس کا اندازہ نہیں کہ تو کر کیا رہا ہے، کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو بلال کہنے لگے میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، اور جب کلمہ جو پڑھ لیا ہے، جب اعلان جو کر دیا ہے، جب محبت جو کر لی ہے، تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اقبال کہنے لگے پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش کو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی۔ فرمانے لگے کہ عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، لیکن اگر عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے۔
اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرمایا سوچنا سمجھنا تھا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب سوچنے سمجھنے کا نہیں، اب عمل کا وقت ہے۔ تو اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نا سختی شروع ہوئی، آپ کو سزائیں ملنا شروع ہوئی، آپ کو مارنا شروع ہوئے۔ اور کس کس انداز میں مارا؟ آپ کے بدن پر لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی دھوپ پر لٹا دیا گیا، اور جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی تو آپ کہتے احد احد احد۔ علامہ ندوی لکھتے ہیں کہ جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی تو امیہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیتا۔ آپ نے اپنے محلے میں کسی پاگل کو، مجنوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ اسے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اور جو محلے کے بزرگ ہوتے ہیں، سیانے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہیں منع کرتے ہیں کہ بیوقوفہ نہ کرو، یہ مجنوں ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، ایسا نہ کرو۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، ہمارا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو ہم بازار جانا پسند نہیں کرتے، ہمارے کپڑے تھوڑے سے میلے ہوں تو گلی میں نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ذرا تصور کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں مکے کے بازاروں اور گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، اور جو لوگ قریب سے گزرتے تو وہ بھی عجیب سوال کرتے۔ کوئی کہتا کہ بلال تجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی کہتا بلال تجھے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی کہتا کہ بلال اب بلا اپنے خدا کو۔ ایک شخص آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ بلال اگر تو سچا ہے تو پھر تیرا رب تیری مدد کیوں نہیں کرتا؟ بلال تو مخلص ہے، تیرے اندر بڑا خلوص پایا جاتا ہے، تو تیرا رب اور رسول وہ تیرے دفاع کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی بڑا زبردست ہوتا۔ آپ فرماتے کہ میرا رب بھی قادر ہے اور میں بھی مخلص ہوں۔ تم جب بازار کوئی برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو، جب کوئی کچا برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک وجا کے چیک کرتے ہو، تو میرا رب اور رسول بھی مجھے ٹھوک وجا کے چیک کر رہا ہے کہ بلال ابھی کچا ہے یا پک گیا ہے۔ دعا کرو میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، دعا کرو کہ اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ میرا رب اور رسول بھی مجھے ٹھوک وجا کے چیک کر رہے ہیں کہ بلال پک گیا ہے یا ابھی کچا ہے۔ اور تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھو پارے ککھ گلیاں دے، تے سانو آکھن لوگ شدائی، تے ننگ نموزتا ساڑ کے چولا، گل پایا تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تے تاں یار نے چاتی بھائی۔ آزم اپنا آپ گوایا تے تاں یار نے چاتی پائی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت تکلیفیں جھیلی، اور سیرت نگاروں نے نا ایک اور بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بلال کی تکلیف حد سے بڑھ جاتی تو تب کہتے احد احد، لیکن جب کوئی کافر
کوئی بے ایمان نظر آتا تو اسے چڑھانے کے لیے بھی کہتے آہت آہت آہت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا مار پڑ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال تو نا آہستہ آواز میں ذکر کیا کر، تو بلند آواز میں ذکر نہ کیا کر، اس لیے کہ بلند آواز میں ذکر کرنے سے تجھے مارتے ہیں۔ اور ویسے بھی ذکر دو قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر جلی اور ایک ہوتا ہے ذکر خفی۔ فرمایا تو آہستہ آواز میں ذکر کر لیا کر۔ تو بلال کہنے لگے کہ حضور ٹھیک ہے، میں آپ کے بتائے ہوئے نسخے پہ نا عمل کروں گا۔ 2 دن گزرے، بلال آہستہ آواز میں ذکر کرتے رہے، بلال آہستہ آواز میں ذکر کرتے رہے۔ 2 دن گزر گئے، بلال کو مار نہ پڑی۔ 2 دن بلال نے مار ہی نہ کھائی۔ تیسرا دن ہوا، امیہ اندر داخل ہوا تو آپ نے پھر بلند آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیا، آہت آہت آہت۔ اس نے پھر درہ پکڑا، کوڑا پکڑا اور بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، فرمایا بلال میں نے تجھے منع کیا تھا کہ بلند آواز میں ذکر نہ کرنا، تو پھر شروع ہو گیا ہے۔ تو عرض کیا کہ حضور میں 2 دن تک آہستہ ذکر کرتا رہا، مجھے لطف ہی نہیں آیا، مجھے مزہ ہی نہیں آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور گزرے اور جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا مار پڑ رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے دعا فرمائی، مولا میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ حضور دعا کر کے گزر گئے اور کعبہ شریف میں جا کر نا ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا رب مجھے پیسے دے نا تو میں بلال کو خرید لوں، اگر میرا رب مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید دوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے، جناب عباس سے بات کی کہ امیہ میرا مخالف ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بات نہ کرے، آپ جائیں اور اسے کہیں کہ وہ بلال کو بیچ دے۔ جناب عباس گئے، بات کی، وہ کہنے لگا کہ میں نے 50 دینار کا خریدا ہے، منافع لے کر بیچوں گا۔ وہ آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ چلو اکٹھے چلتے جا کر بات کرتے ہیں کیا کہتا ہے۔ جب اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو آتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ابو بکر اگر تو بلال کو خریدے گا تو جو تیرے پاس رومی غلام ہے نا وہ تجھے دینا پڑے گا، ساتھ 2 لونڈیاں اور 2000 دینار دینے پڑیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے کہ مجھے منظور ہے۔ جناب عباس کہنے لگے کہ ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، یہ کس طرح کا سودا کر رہا ہے؟ جناب عباس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ابو بکر کہنے لگے کہ آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں ہیں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھیں گے نا تو تب آپ کو پتہ چلے گا، آپ پہلے کلمہ پڑھیں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصر خود محبت کر،
کنارے سے اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ 3 غیر مسلم غلام اور 2000 دینار دیے تو امیہ کھلکھلا کے ہنسا، کہنے لگا کہ ابو بکر تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور کالا حبشی غلام لے کے جا رہا ہے، پڑھا لکھا غلام دے کے جا رہا ہے اور ان پڑھ غلام لے کے جا رہا ہے۔ 50 دینار کا غلام تو 2000 دینار میں لے کے جا رہا ہے۔ ابو بکر تو نے بہت بڑی نادانی دکھائی ہے، تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے پیسے بہت کم مانگے ہیں۔ تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے، تو ابھی تک بلال کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں بلال کے باطنی حسن تک پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس یمن کی حکمرانی ہوتی، یمن کی بات شاہد ہوتی، میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھ سے کہتا کہ میں بلال تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، یمن کی بادشاہی دے گا، اللہ کی عزت کی قسم میں تجھے یمن کی بادشاہی دے دیتا، یمن کی حکمرانی دے دیتا اور میں بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بلال کو لینے گیا تو پتہ حال کیا تھا؟ جس طرح ہم رکوع میں ٹانگے الٹی کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں زمین پر، حضرت بلال حبشی ریت پہ 4 چکیاں ان کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور آپ ذرا سی حرکت کرتے تھے تو ان کے پارٹس کے ساتھ زخم بن گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے بلال کو نکالا، پیسے دیے، میں وہاں سے بلال کو لے کر آیا۔ بلال کہنے لگے کہ جلدی کرو حضور کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا کہ بلال جلدی نہ کر، اس لیے کہ میں ابھی حضور کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، وہ تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر انہوں نے تجھے اس حال میں دیکھا تو وہ اور زیادہ آنسو بہائیں گے، پہلے میرے ساتھ تو گھر چل، میں تجھے کپڑے پہنا لوں، میں تیرے زخموں پہ مرہم پٹی کر لوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مزاج شناسائے نبوت تھے نا، آپ فرمانے لگے کہ بلال پہلے تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہنا دوں، تیرے زخموں پہ مرہم پٹی کر دوں، تجھے تیل لگا لوں، تیرا منہ دھو دوں، تجھے کنگھی کر دوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا تھا غلام تھا، کسی نے میرے کپڑوں کا خیال نہیں کیا تھا، لیکن جب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تو انہوں نے چٹائی بچھائی، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، تیل منگوایا، میرے زخموں پہ، میرے سر پہ، میری داڑھی پہ لگایا، اور پھر ایک جوڑا منگوایا، مجھے پہنایا، پھر ایک پگڑی منگوائی، میرے سر پہ بدھوائی، فرمانے لگے کہ آج تو در رسالت معاب پہ جا رہا ہے، آج تو حضور کے در اقدس پہ جا رہا ہے، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں،
جو جو بیتی نبینوں سنامانگی میں. اور ایک شاعر نے تو بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے باروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بڑی امنگ ہے کہ آج میں در رسالت مآب پر جاؤں گا. مولانا رومی لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سجایا سوارا اور بلال کے آنسو نہیں رکتے. کہا کہ باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے باپ کا سایہ تک نہیں دیکھا. صرف ماں تھی. جب میں کام سے آیا کرتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے رویا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھیں. جب میں ان کی طرف دیکھتا تو وہ رو دیا کرتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تو میں رو دیا کرتا تھا. ابو بکر یہ جو رنگ ڈنگ تو مجھے دکھا رہا ہے یہ تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انہیں سجایا سوارا اور ہاتھ سینے پہ رکھا اور بلال ہچکی کر رہے. فرمایا کہ میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب میں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں نا تو مجھ سے دیکھ کے نہیں جاتے. بلال جتنا تو نے رونا ہے یہاں رو لے اور جتنے آنسو بہانے ہیں یہاں بہا لے. حضور کے در اقدس پہ جا کے تو نے نہیں رونا. وعدہ کر لیا درد ہوئے تہائے نکلے پھر کوئی نہیں رہندا جھر کے. جب حضور کے در اقدس پہ پہنچے تو حضور نے پہلی نظر اٹھائی جناب بلال کی طرف تو بلال نے گردن جھکا دی. وعدہ جو کیا تھا کہ رونا نہیں اپنے سر کو جھکا لیا اور حضور نے دوسری مرتبہ نظر اٹھائی تو جناب سیدنا صدیق اکبر پر ڈالی اور صدیق اکبر نے یوں ہاتھ باندھے. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا شکریہ اللہ تجھے جزا دے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور تو امیر حرم میں غریب بے نوا. تو امیر حرم میں غریب بے نوا تو کجا من کجا. آقا کہاں آپ اور کہاں آپ کا شکریہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور کہاں آپ اور کہاں آپ کا شکریہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو بکر کاش بلال کو خریدنے کے لیے تو تھوڑے پیسے میرے میں ملا لیتا. ابو بکر کاش بلال کو خریدنے کے لیے تو میرا حصہ بھی تھوڑا ملا لیتا. تو ابو بکر پھر روئے. عرض کیا آقا یہ پیسے کس کے ہیں؟ میں بھی آپ کا ہوں اور یہ پیسے بھی آپ کے ہیں. حضور نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بلال ادھر آ میرے سینے لگ جا. بلال دوڑے آئے اور آ کے حضور کے سینے سے لگ گئے. اب محبوب کی زبان سے ایک جملہ نکلا. فرمایا بلال تو نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں, تو نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں, تو نے بہت دکھ جھیلے ہیں, تجھے اللہ ہی جزا دے گا. بلال پھر تڑپے. حضور نے جناب بلال کو اپنے پاس بٹھایا اور گھر میں نا آواز دی. فرمایا ختیجہ اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیجو, میرا بلال آیا ہے. وفا شعار بیوی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی, اندر سے آواز دیتی ہیں کہ حضور آپ کو مبارک ہو, اللہ نے
بلال کو آزادی عطا فرما دی ہے۔ حضور کی چھوٹی سی شہزادی حضرت سیدتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نا ایک برتن میں کھجوریں لے کر آئیں اور لا کر جب رکھی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اٹھا کے نہ دوں۔ حضور فرمانے لگے نا بھائی ابو بکر، تو نے بلال کی جتنی خدمت کرنی تھی تو وہ گھر سے کر کے آیا ہے، اب میری باری ہے، بلال پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات میں اتنا پیار کہیں نہیں دیکھا تھا۔ 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، آج تک مجھے کسی نے اپنے پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا تھا۔ حضور اس برتن میں سے نا سخت سخت کھجورے سائیڈ پہ کرتے اور نرم نرم کھجورے ایک سائیڈ پہ کرتے اور پھر ان کا چھلکا اتارتے اور انہیں توڑتے، اندر سے گٹھلیاں نکالتے اور نرم نرم کھجورے میری طرف بڑھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک تو بہت تھی لیکن آج میں ساری بھوک بھول گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آج فرش پر نہیں عرش پر بیٹھا ہوا ہوں۔ آج ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں، سارا فضل، ساری عطا، ساری عنایتیں میری جھولی میں گر گئی ہیں۔ حضور نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا، کھلایا، دودھ پلایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگے حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں فارغ رہنے کا عادی نہیں ہوں، میں بڑا محنتی ہوں، بڑا باہمت ہوں، آپ یہ فرمائیں کہ میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ بلال یہ میرا گھر ہے، اب میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے، میں تبلیغ کے معاملات میں مصروف رہتا ہوں، گھر میں کیا لانا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے یہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے یہ ایک دفعہ میں تمہیں بتاؤں گا، کہاں خرچ کرنے ہیں یہ ایک دفعہ میں تمہیں بتاؤں گا، پھر تو ہی لایا کرے گا اور تو ہی لگایا کرے گا۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی۔ اب پتہ کیا ہوتا، پردے کی آیات تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تبلیغ کے لیے جاتے یا کسی کام کے لیے جاتے تو سودا سلف لاتے۔ یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے، سودا سلف لاتے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 4 بیٹیاں تھیں، گھر میں کام کاج ہوتا، آپ جب باہر کے کام کاج کر لیتے تو دروازے پہ دستک دیتے، اور حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نا جناب بلال کی دستک کو پہچانتی تھی کہ یہ بلال کی دستک ہے۔ آپ فرماتی بلال تو آ گیا ہے؟ جی اماں جی میں باہر کے سارے کام کر آیا ہوں، اگر گھر کا کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی کہ کام تو ہیں پر میں کر رہی ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاموں کو گننا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ ہم کسی جگہ پر خادم ہوں تو ہم بہانے تلاش کرتے ہیں فارغ رہنے کے یا فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال حبشی کہتے کہ چکی پیس دی گئی ہے، گھر میں جھاڑو لگا لیا گیا ہے، بکریوں کا دودھ دو دیا گیا ہے، بچوں کا دودھ آ گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ فرماتی کہ یہ بھی ہو گیا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے، چکی پیسنی رہ گئی ہے۔ تو آپ عرض کرتے کہ اماں جان آپ نا دروازہ کھول دیں
میں چکی پیس دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اندر آ کر چکی پیستے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا دار ارقم میں کسی کام کی وجہ سے تھے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. ساری دنیا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور آپ ہیں بھی، لیکن حضور کی حفاظت کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے نیزہ اٹھایا وہ بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جانیں قربان کرنے والے اور ہیں، تلواریں اٹھانے والے اور ہیں، لیکن حضور کی حفاظت کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے نیزہ اٹھایا وہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو عرض کیا کہ حضور مجھے ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. فرمایا کیا کرنا ہے؟ عرض کیا آقا یہ جو کافر ہیں نا یہ ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، اگر میرے پاس سے نیزہ ہوگا نا تو میرے کوئی قریب نہیں آئے گا. تو حضور نے نیزہ منگوا کے دیا. اب آپ نیزہ پکڑ کے حضور کے آگے آگے چلتے ہیں اور حضور جب دار ارقم میں تشریف لے جاتے تبلیغ کے لیے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر کھڑے ہو جاتے. فرمایا بلال تو باہر کھڑا ہو گیا ہے دروازے پر. جی آقا میں محافظ بن کر کھڑا ہوں اور جب تک میں کھڑا ہوں کوئی کافر اندر نہیں آ سکتا. اور پھر ہمیشہ یہ نیزہ اپنے پاس رکھا. بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو بلال آگے نیزہ گاڑ دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 13 سال سابقون الاولون میں شامل ہیں. قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لے جانے والے، وہ جو پہلے کلمہ پڑھنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں شامل ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہیں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری کے ساتھ کام کیا. اب ہجرت کا وقت آیا. حضور نے فرمایا کہ بلال تو مدینے کی طرف ہجرت کر جا. عرض کیا آقا میں خادم ہوں، غلام ہوں، ہر حکم ماننا میری ذمہ داری ہے، لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کرو. عرض کیا آقا آپ مدینے آئیں گے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں بھی مدینے آؤں گا. آقا پھر جانا کب ہے؟ سرور کون و مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل قافلہ ہے، میں تجھے اس کا امیر بناتا ہوں. تو نے اپنی سپہ سالاری میں انہیں مدینہ منورہ پہنچانا ہے. 250 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً. سخت گرمی ہے. بلال کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور پشت پر تیر
बांधे हुए हैं। बिलाल कभी काफिले के दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। और जब काफिले वाले परेशान होते हैं तो आप फरमाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, हमें नबी पाक ने भेजा। मेरा पुख्ता अकीदा है कि हमें मुस्तफ़ा करीम ने भेजा है, तुम परेशान ना हो, बस चलते रहो। तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी निगरानी में, अपनी सिपा सालारी में ये काफिला मदीना मुनव्वरा में पहुंचाया और सब अपने अपने काम में लग गए। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रोज रात को मदीने की सरहद पे आते, इंतजार करते हुजूर के इस्तकबाल के लिए। किसी ने कहा कि बिलाल यहां क्या कर रहे हो? तो कहा यार ने कहा था आऊंगा दिन ढले। हुजूर तशरीफ ले आए, अर्ज किया आका हुक्म क्या है? फरमाया मस्जिद की तामीर करनी है। मस्जिद कुबा की तामीर शुरू हुई तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे बढ़कर काम किया। और जब मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो तब भी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे बढ़कर काम किया। तामीर मुकम्मल हुई। अब अजान का मरहला आया कि मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। एक सहाबी अर्ज करने लगे कि हुजूर हम ना ऊपर आग जला दिया करेंगे, जब आग जलेगी तो लोग समझ जाया करेंगे कि नमाज का वक्त हो गया। एक सहाबी कहने लगे कि हुजूर हम बड़ी सी दफ मंगवाते हैं, जब नमाज का वक्त होगा तो उसे बजाया करेंगे, लोग समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर ने फरमाया कि तुम जाओ सुबह बात करेंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रात ख्वाब में देखा कि कोई शख्स अजान पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स 40 दिन तक अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त की आजान देगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। फरमाया कयामत वाले दिन मुअज्जिनों की गर्दनें सबसे लंबी होंगी। फरमाया कयामत वाले दिन मुअज्जिनों के कद और गर्दनें सबसे लंबी होंगी। या रसूलुल्लाह फिर फरमाया जब मुअज्जिन कितार बना के जन्नत में जा रहे होंगे ना तो उन सब से आगे मेरा बिलाल होगा। फरमाया मुअज्जिनों का कायद और लीडर मेरा बिलाल होगा। तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान का मरहला आया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में देखते हैं कि कोई शख्स अजान पढ़ रहा है। तो आपने आके हुजूर को बताया। हुजूर ने फरमाया कि जो तुमने ख्वाब में देखा है ना वही मेरे रब की रजा है। या रसूलल्लाह अजान कौन पढ़ेगा? फरमाया मेरा बिलाल अजान पढ़ेगा। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान में ना लुकनत थी, आप अशहद नहीं कह सकते थे, असहद कहा करते थे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मेरे बिलाल के असहद को अशहद बना के कबूल फरमाता है। या रसूलल्लाह बिलाल अजान पढ़ेगा? हाँ। फरमाया इंशाअल्लाह बिलाल ही अजान पढ़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि बिलाल ये अजान के अल्फाज हैं और बिलाल
ویسے بھی حضور سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. بلال کو اذان سکھائی گئی. فرمایا بلال یہ اذان کے الفاظ ہے اور تو مسجد نبوی کے مینارے پہ چڑھ جا اور اذان دے. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ہمیشہ اذان دی, لیکن زندگی میں 2 موقع ایسے آئے جب بلال اذان نہ دے سکے. ایک مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے, اور دوسرا جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر. حضور نے فرمایا کہ بلال تو نے ہمیں جگانا ہے, لیکن بلال خود بھی سو گئے. صبح ہوئی, سورج چمکا, حضور کی آنکھ کھلی تو آپ نے نا بلال کو آواز دی. بلال چونک گئے. فرمایا بلال تو نے تو ہمیں جگانا تھا تو خود سو گیا. عرض کیا آقا ساری رات جاگتا رہا, لیکن جب جگانے کا وقت آیا تو میں خود سو گیا. میں نے کہا تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں تو آنکھ لگ گئی. چمکتے سورج میں حضور نے فرمایا کہ اذان دو. بلال نے اذان دی اور حضور نے نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اذان پڑھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے کہ بلال تو نے ہمیشہ اذان پڑھی ہے, ذرا یہ تو بتا تجھے زندگی میں سب سے زیادہ اذان پڑھنے کا لطف کب آیا؟ تو بلال کہنے لگے جب حضور نے مجھے اذان سکھائی نا, اس وقت مجھے اذان پڑھنے کا بڑا لطف آیا. اور دوسرا جب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھ رہا تھا اور سارے کافر نیچے زمین پہ گردنیں جھکائے کھڑے تھے اور حضور قصبہ نامی اونٹی پر بیٹھے ہوئے تھے, تو میں عرض کر رہا تھا مولا آج تو نے میرے مصطفیٰ کریم کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا خود ہی قرض اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ نبی پاک کو تکلیف نہ ہو. بخاری اور مسلم بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی قرضہ اٹھا لیتے تھے, نبی پاک کو تکلیف نہیں دیتے تھے. گھر میں کام کاج ہے, مہمان آ جا رہے ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے, سودا سلف لانا ہے, خود ہی سودا سلف لاتے اور خود ہی پکا لیتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ نا جن سے میں نے قرض اٹھایا تھا وہ گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ بلال اگر صبح تک تو نے یہ قرضہ واپس نہ کیا تو ہم تجھے اٹھا کے لے جائیں گے, تجھے بکریاں چرانا پڑیں گی. تو جناب بلال نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا اگر صبح تک قرض کا بندوبست نہ ہوا تو میں دوڑ جاؤں گا شام کی طرف, اور اگر انتظام ہو گیا تو آپ مجھے پیغام بھیج دیجئے گا, میں آ جاؤں گا. تو جناب بلال کہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھجوایا کہ بلال اللہ نے تیری مدد کے لیے 3 سامان سے بری ہوئی اونٹنیاں بھیج دی ہیں. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تو جنگ بدر کا موقع آیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے. فرمایا میں لڑوں گا, پورا پورا جہاد کروں گا. اور امیہ ابن خلف جو آپ کو بہت مارا کرتا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نا بھاگ رہا تھا. راستے میں کچھ صحابہ کھڑے تھے, آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے پکڑا اور زور سے گھسا مارا تو وہ جا کے گرا. سیدنا بلال حبشی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ اس کے سر پہ کھڑے ہیں. فرمایا امیہ
میں تجھے کہا کرتا تھا نا، اللہ ہمیں بڑی عزتیں عطا فرمائے گا اور اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ دیکھ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم کو کتنی عزتیں عطا فرمائی ہے، اور دیکھ تو کتنا ذلیل ہو گیا ہے۔ آپ نے تلوار ماری اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے ہیں، فرمانے لگے کہ بلال آج تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے، آج تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، حضور کا وصال ہوا تو ہر کسی نے اپنا دکھڑا اپنے انداز میں سنایا، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خبردار، کوئی مجھے آ کے یہ نہ کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو تو موت آتی ہی نہیں، یہ تو موت تم جیسوں کو آتی ہے۔ تو ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ آپ اکیلے بیٹھ کے ہی روتے رہتے۔ کسی نے کہا کہ بلال بات نہیں کرتے، کہا نہ بلاؤ۔ نماز عصر کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا کہ بلال اذان پڑھو۔ وہ بلال جو بغیر سہارے کے کعبے کی چھت پہ چڑھ جایا کرتا تھا، وہ بلال جو بغیر سیڑھیوں کے کعبے کی چھت پہ چڑھ جایا کرتا تھا، آج وہ بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سلمان کو بلایا کہ سلمان ذرا میری مدد کرنا۔ جناب سلمان آئے اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بلال کیا تو بیمار ہے؟ تو دو چار صحابہ نے جناب بلال کو پکڑ کے کعبے کی چھت تک پہنچایا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ آواز جس میں بڑی بلندی تھی، جس میں بڑا سوز تھا، جس میں بڑا جوش و خروش تھا، وہ آواز دب گئی۔ جب کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بلال تھوڑی دیر کے لیے رکے، سانس لیا، اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ جو لوگ چپ کر کے کھڑے تھے ان میں ایک بابا تھا، وہ رونے لگا، اس کا نام تھا صدیق اکبر۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو بلال دڑم سے کعبے کی چھت سے نیچے گر گئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر اب یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اس کی اجازت نہیں دیتی، میں مصطفیٰ کریم کے بغیر اذان نہیں پڑھ سکتا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ صحابہ نے بلایا اور آپ آئے، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ بلال تو میرے مدینے کیوں نہیں آتا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ عرض کیا آقا اب مدینے میں میرا جی نہیں لگتا، لیکن آپ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک دفعہ اذان تو سنا دے۔
آپ عرض کرنے لگے کہ میں اذان نہیں سنا سکتا، اور سناؤں بھی کیسے کہ میں مصطفیٰ کریم کے بغیر اذان نہیں سنا سکتا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑا، فرمایا میرے بیٹو، میں نے تمہاری نانی کی بھی نوکری کی ہے اور میں تمہاری ماں کی بھی چکی پیستا رہا ہوں، کوئی فرمائش نہ کر بیٹھنا، اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے بھی پاؤں دھو کر پیا کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال ایک دفعہ تو تمہیں اذان سنانی پڑے گی، اور پھر سنائی، لیکن مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ تو سامعین محترم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی محبت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبیہ قبلہ شیخ الحدیث، عالم مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔